اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ قرآنی عمل ہے، قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، اور وہ ایک تو مجھے ڈیمانڈ تھی کہ رزق کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں کہ رزق میں بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے، تو آج کل ویسے بھی پرابلمز چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے آج کا وظیفہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو رزق میں آپ کی برکت بھی ہوگی، اور رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس سے نجات کے لیے بھی آپ یہ عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دو مقصد ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہا ہے اور میرے چینل کو جوائن کیا ہے تو اس کو خوش آمدید، اور اس سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، شکریہ۔ تو وظیفہ آج کا سورہ القریش کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی مجرب عمل ہے، اور رزق کی فراوانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نوٹ کر لیجئے، ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی وقت سارا دن میں، رات میں، جب آپ کو ایزی لگے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ٹائم آپ نے اپنی مرضی کا سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ اگر کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اگر آپ رات کی تنہائی اور خاموشی میں کرنا چاہتے ہیں یہ عمل تو تب یہ عمل کر لیں۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ پہلے آپ باوضو ہو جائیں، اچھی طرح سے آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ جدھر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جانواز پر بیٹھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے پاک صاف جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ جو سورہ القریش کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ رزق کی فراوانی کے لیے اس عمل کو کرنے لگے ہیں، یا پھر کسی مشکل سے نجات کے لیے۔ یہ نیت آپ پہلے کر لیں اور دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ القریش کو شروع کر دینا۔ آسان صورت ہے، سب کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے، اگر نہیں بھی یاد تو ایزی آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، یاد کر لیں۔ اور اس کو آپ نے 72 یعنی 72 مرتبہ سورہ القریش کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی نشست میں پڑھی جائے گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آدھی صبح پڑھ لی آدھی شام کو پڑھ لی، چونکہ آپ لوگ بعد میں مجھ سے یہی سوال کریں گے کہ ہم اتنی زیادہ تعداد ہے تو صبح پڑھ لیں اور آدھی شام کو پڑھ لیں، یا 5 نمازوں کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 72 مرتبہ ختم کرنا ہے، اور اس کو آپ کم از کم 3 دن یا پھر زیادہ سے زیادہ 7 دن اس عمل کو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور جاری رکھیں اس عمل کو، ٹھیک ہے؟ 72 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر تو ہر بار پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں اتنی تعداد میں ساتھ بسم اللہ پڑھ سکتے کہ وقت بہت زیادہ لگے گا، تو آپ ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں، اور 72 مرتبہ جب آپ سورہ قریش کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں گے، جس نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل شروع کیا تھا اس مقصد کی دعا کریں گے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ شروع میں پڑھا، 3 مرتبہ ہی آپ اینڈ پہ پڑھیں گے، اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یقین رکھیے آپ نے عمل کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے، کم از کم 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ آپ استغفار کا کوئی ایک کلمہ ضرور پڑھیں ساتھ۔ اگر ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ایزی ہے، یعنی کہ بہت آپ کے لیے فائدہ ہے، اس میں ایزی آپ کو جیسے لگے آپ پڑھیں، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے جب آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور باقی درود شریف کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، اور اپنے لیے بھی خود دعا کریں اور پورے ملک کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اپنے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح سے سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی رہے گا، اور مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔